اللہ رب العزت کی امان میں رہیں اور آپ سب پر سلامتی ہو۔ ایک علامت جسے بنانے میں صرف 10 منٹ لگے اور انہیں اس کے بدلے صرف $45 موصول ہوئے، لیکن آج یہ ایک ایسی کمپنی کا اہم اثاثہ ہے جو اس سے سالانہ 500 ملین امریکی ڈالر کما رہی ہے۔ کبھی کبھی چند علامتیں دنیا بھر میں اس قدر مقبول ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اسمائلی فیس۔ یہ اب سوشل میڈیا پر ہر جگہ نظر آتا ہے۔ ہم اس اسمائلی کو میسیجنگ ایپس کے ذریعے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو بھیجتے اور وصول کرتے ہیں۔ محض 2 سیاہ نقطے اور ایک لکیر مسکراتے ہوئے انسانی چہرے کا نچوڑ ہیں اور اس سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ لیکن اس ڈیزائن آئیکن کے پیچھے دماغ کس کا تھا؟ اتنا آسان خیال اپنے اصل خالق کے ہاتھ سے نکل کر یہ اسمائلی ایک منافع بخش کاروبار میں کیسے بدل گیا؟ اگرچہ یہ ایک متنازع معاملہ رہا ہے، مگر آج یہ کم و بیش واضح ہے کہ جدید اسمائلی کا مشہور ڈیزائن تیار کرنے والے سب سے پہلے امریکی آرٹسٹ اور ڈیزائنر ہاروی بال تھے۔ انہوں نے یہ ڈیزائن 1963 میں ریاست میساچوسٹ کے شہر ووسٹر میں ایک انشورنس کمپنی کے وائس پریزیڈنٹ جیک ایڈم کی درخواست پر تیار کیا تھا۔ ہاروی بال، جن کی وفات 2001 میں ہوئی، نے کہا کہ انہیں یہ اسمائلی بنانے میں صرف 10 منٹ لگے اور انہیں اس کے بدلے $45 موصول ہوئے۔ ووسٹر ہسٹوریکل میوزیم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ولیم والیس کا کہنا ہے کہ ہاروی بال کی طرف سے بنائے گئے اسمائلی چہرے کے نمایاں عناصر میں روشن پیلے رنگ کا پس منظر، ایک مکمل گول شکل اور آنکھوں اور منہ میں ہلکی سی ہم آہنگی کا ہونا ہے۔ جب یہ اسمائلی بن گئی تو پھر اس کا ڈیزائن انشورنس کمپنی کی پلیٹوں پر استعمال ہونے لگا۔ اسٹیٹ میوچل کمپنی کے ملازمین اور صارفین کی طرف سے 100 بیجز کی پہلی کھیپ اتنی ہاتھوں ہاتھ فروخت ہوئی کہ پھر وہ اسے 100 کی بجائے 10,000 کی تعداد میں تیار کرنے لگے۔ صرف 2 برس میں دیکھتے ہی دیکھتے اسمائلی کے یہ بیجز انشورنس کمپنی سے نکل کر اب ہر ایک کے استعمال میں آنے لگ گئے۔ 1967 میں سیاٹل کے ایک پبلشڈ ڈیوڈ اسٹرین نے نیو یارک میں اسمائلی فیس والی پلیٹیں دیکھیں تو اسمائلی آئیڈیا کو اس نے یونیورسٹی فیڈرل لون بینک کی مہم کے لیے استعمال کیا۔ ڈیوڈ اسٹرین کے مطابق اس مہم کے لیے تقریباً 250,000 اسمائلی چہرے کے بٹن پرنٹ کیے گئے تھے۔ یہ اس کی یقینی مقبولیت میں ایک اہم قدم تھا۔ لیکن جب یہ آئیڈیا برنارڈ اور میرے اسپین بھائیوں کے ہاتھوں میں فلاڈیلفیا میں پہنچا تو پھر یہ ایک قیمتی اثاثہ بن گیا۔ میرے اسپین نے اسے پیزا باکس میں دوبارہ ڈیزائن کیا اور اسے ہر قسم کی اشیاء پر چسپاں کر دیا، یعنی کارڈ، پوسٹر، ٹی شرٹس، کپ اور لیمپ وغیرہ پر اسے لگا دیا گیا۔ وہ انشورنس یا قرض دینے کے لیے اس اسمائلی چہرے کو استعمال کرنے میں مزید دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بلکہ اس کی بجائے خود ہی اسمائلی چہرہ فروخت کرنے لگے۔ اور ویسے بھی نہ تو ہاروی بال، نہ اسٹرین، نہ ووسٹر انشورنس کمپنی اور نہ ہی سیاٹل بینک نے مسکراہٹ والے چہرے کے کاپی رائٹس حاصل کرنے کی زحمت گوارا کی تھی۔ تو ایسے میں ان بھائیوں نے اس خلا کو پر کر دیا۔ انہوں نے ہیو اے ہیپی ڈے جیسے جملے اس اسمائلی کے ساتھ درج کروائے۔ یہ ایک تجارتی رجحان تھا۔ جب 1970 کی دہائی کے اوائل میں کاروبار تیز ہوا تو انہوں نے صرف 2 برسوں میں $2 ملین کما لیے تھے۔ اس مقبول اسمائلی کی پیچیدہ تاریخ میں اضافہ 1971 میں اخبار فرانس سوئر کے ایک فرانسیسی صحافی فرینکلن لوفرانی نے کیا، جس نے مثبت خبروں کی نشاندہی کرنے کے لیے ہاروی بال جیسا چہرہ استعمال کیا۔ فرینکلن لوفرانی، جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کے موجد ہیں، وہ چھوٹے چہرے کی معاشی افادیت سے واقف تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسے بطور ٹریڈ مارک رجسٹر کیا۔ اپنے نام پر برانڈ رجسٹر کروانے کے بعد لوفرانی نے صحافت چھوڑ دی اور دی اسمائلی کمپنی کی بنیاد رکھی۔ لوفرانی کی کمپنی کے لیے 80 کی دہائی سنہری ثابت ہوئی اور
1990 کی دہائی تک انہوں نے پہلے ہی 70 سے زیادہ ممالک میں اسمائلی فیس رجسٹر کرا لیا تھا۔ آج یہ تقریباً 100 ممالک میں رجسٹر ہے۔ 1996 میں انہوں نے کمپنی کا کنٹرول اپنے بیٹے نکولس کو سونپ دیا، جس نے 1 سال بعد وہ قدم اٹھایا جس نے اسمائلی کو ڈیجیٹل کمیونیکیشن کا ایک لازمی حصہ بنا دیا۔ انہوں نے مختلف اسمائلی تاثرات والے سینکڑوں ایموجیز ڈیزائن تیار کیے تھے اور یہ ہی پہلی گرافک والی ایموجیز تھیں۔ آج یہ کمپنی فون اور انٹرنیٹ پر ایموجیز کے استعمال سے کچھ نہیں کماتی۔ لوفرانی جونیئر نے 2016 کے دوران بتایا کہ اب یہ ہمارے کاروبار کا حصہ نہیں رہا، مگر ہمیں خوشی ہے کہ ہم ایک نئی زبان متعارف کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ فی الحال اسمائلی کمپنی کی سالانہ آمدن تقریباً $500 ملین ہے۔ اس کی ویب سائٹ پر سینکڑوں پروڈکٹس فروخت کی جاتی ہیں، لباس اور لوازمات سے لے کر گھر کی اشیاء اور کھانے پینے کی اشیاء تک۔ ان سب باتوں کے باوجود ہاروی بال نے کبھی بھی اسمائلی کو رجسٹر کرنے یا کاروبار پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس بات پر ذرا فکر مند نہیں ہوتے کہ دوسرے لوگ اسمائلی سے بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، تو ان کا جواب تھا کہ مجھے اپنے کام کے پیسے مل گئے۔ میں ایک وقت میں ایک کار چلا سکتا ہوں اور ایک وقت میں صرف ایک اسنیک کھا سکتا ہوں۔ تاہم انہیں اس بات کی فکر تھی کہ لوفرانی کے ہاتھوں ضرورت سے زیادہ کاروبار کہیں اس کی تخلیق کے اصل معنی اور خیال کو بدل کر نہ رکھ دے۔ محترم دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔